ناول چاہت کا سودا۔ یہ کانٹریکٹ پڑھو ایک بار۔ میرا بچہ تم نے اپنے وجود سے پیدا کرنا ہے، بدلے میں تمہارے بیمار باپ کا علاج کروانا، ان کا دل کے آپریشن اور زندگی بھر کے اخراجات اٹھانا میری ذمہ داری ہوگی۔ التمش ملک، شہر کا مانا ہوا بزنس ٹائکون، جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مغرورانہ سختی رہتی تھی، اس وقت ایک ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے علیزے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا، بلکہ ایک کاروباری سرد مہری تھی جو علیزے کے نازک دل کو چیر رہی تھی۔ علیزے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میز پر رکھے سفید کاغذات کو دیکھا۔ اس کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے جو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ اس کے سامنے اس کے بوڑھے اور بیمار باپ کا چہرہ گھوم گیا، جو اس وقت ہسپتال کے ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر 20 لاکھ روپے کا انتظام نہ ہوا اور آپریشن نہ کیا گیا تو وہ اپنے باپ کو کھو دے گی۔ اور اس بے رحم شہر میں علیزہ کا اپنے باپ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک غریب، معصوم اور کالج کی طالبہ تھی۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتی؟ تمہارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے علیزے، التمش کی گرجدار آواز نے اسے چونکا دیا۔ اگر میرے بچے کی ماں بننا منظور ہے تو اس پر دستخط کرو۔ ابھی اسی وقت ہسپتال میں رقم منتقل کر دی جائے گی اور تمہارے باپ کا آپریشن شروع ہو جائے گا۔ علیزے نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی بند ہوتی آنکھوں کے آنسوؤں کو پونچھا اور بغیر کچھ پڑھے قلم اٹھا کر کاغذات پر اپنے دستخط کر دیے۔ اس نے اپنی زندگی، اپنی آزادی اور اپنے وجود کا سودا اپنے باپ کی زندگی کے لیے کر دیا تھا۔ التمش نے ایک گہری سلگتی ہوئی نظر سے اس کے معصوم اور خوبصورت چہرے پر ڈالی، جہاں بے بسی کی سرخی اور آنسوؤں کی نمی نے ایک عجیب سا حسن پیدا کر دیا تھا، جس سے التمش کا دل بھی ایک سیکنڈ کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اسی شام ایک چھوٹے سے بند کمرے میں بغیر کسی گواہ اور دھوم دھام کے صرف ایک مولوی صاحب کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ یہ شادی نہیں تھی، یہ ایک قانونی اور جسمانی معاہدہ تھا جس کا نام نکاح رکھا گیا تھا۔ نکاح کے 2 گھنٹے بعد علیزے التمش کے ایک انتہائی پرآسائش اور پوش فلیٹ میں موجود تھی۔ کمرہ سفید اور سیاہ رنگ کے جدید فرنیچر سے سجا ہوا تھا، جہاں ایک بڑا سا بیڈ وسط میں موجود تھا۔ علیزے دلہن کے روپ میں تو نہیں تھی، لیکن اس نے ایک سادہ سا سرخ جوڑا پہن رکھا تھا جو اس کے گورے رنگ پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے ایک کونے پر اپنی ٹانگیں سمیٹے گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ التمش اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور اپنی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھول دیے۔ اس کے چہرے پر دن والی سختی تو تھی، مگر اب اس میں ایک مردانہ جلال اور تپش بھی شامل ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ علیزے نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے خود اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ شرمانے اور گھبرانے کا یہ ڈرامہ میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے علیزے، التمش نے سرد لیکن بھاری لہجے میں کہا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم یہاں کیوں ہو اور میں نے تمہیں کس لیے خریدا ہے۔ یہ الفاظ سن کر علیزے کا دل تڑپ اٹھا، مگر وہ خاموش رہی۔ التمش نے قدم آگے بڑھایا اور دیوار پر لگے سوئچ بورڈ سے کمرے کی مین لائٹس بند کر دیں۔ اب کمرے میں صرف نائٹ بلب کی مدھم
نیلگوں اور سحر انگیز روشنی پھیلی ہوئی تھی جس نے ماحول کو انتہائی رومانوی اور پر اسرار بنا دیا تھا۔ التمش بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس کے وجود سے آنے والی مہنگی پرفیوم اور مردانہ تپش علیزے کے حواس پر چھانے لگی۔ علیزے نے ڈر اور حیا کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ لیکن التمش نے اس کی اس خاموشی کو قبول نہیں کیا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ سے علیزے کی نازک ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف اٹھایا۔ التمش کی گرفت مضبوط تھی مگر اس کے لمس میں ایک عجیب سی گرمی اور تڑپ تھی۔ اپنی آنکھیں کھولو علیزے، مجھے دیکھو۔ التمش نے اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں علیزے کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ جب علیزے نے آہستہ سے اپنی لمبی پلکیں اٹھائیں تو التمش اس کی جھیل جیسی خوبصورت اور نم آنکھوں میں کھو کر رہ گیا۔ اس نے اس معصومیت کو پہلے کبھی اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور علیزے کے نازک وجود پر اپنی چاہتیں، اپنا حق اور اپنی بے باکی قربت لٹانے لگا۔ علیزے ساکت خاموشی سے بستر پر پڑی اس کے لمس کی تپش کو محسوس کرتی رہی۔ اس رات التمش کی قربت میں جہاں ایک درد تھا وہیں ایک ایسی ان چاہی دیوانگی اور شدت تھی جس نے علیزے کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ التمش کے مضبوط بازوؤں میں قید رات کے آخری پہر تک اس کی بے باک محبت کی آگ میں جلتی رہی۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی، التمش بستر سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر رات والی دیوانگی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے سرد مہر نظروں سے بیڈ پر بکھری ہوئی علیزے کو دیکھا، اپنے کپڑے درست کیے اور گھڑی پہنے ہوئے خود کلامی انداز میں کہا، رملہ، رملہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اور علیزے کو اس اندھیری تپتی رات کی یادوں میں اور اپنے وجود پر لگے محبت کے گہرے نشانات کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ لیکن علیزے کی زندگی کا معمول وہی رہا۔ التمش کا رویہ دن کے وقت بالکل ایک اجنبی کی طرح ہوتا۔ جب بھی وہ فلیٹ پر آتا وہ علیزے سے کوئی بات نہ کرتا، بس اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا یا فون پر مصروف رہتا۔ لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا گہرا ہوتا اس کا روپ بالکل بدل جاتا۔ وہ ایک ایسا بے باک اور دیوانہ عاشق بن جاتا جس کے لمس سے علیزے کا وجود پگھلنے لگتا۔ ایک شام علیزے فلیٹ کی بڑی سی شیشے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور التمش ابھی تک نہیں آیا تھا۔ علیزے کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے التمش سے محبت ہونے لگی تھی؟ نہیں، وہ خود کو سمجھاتی وہ صرف ایک سودا ہے، ایک کرایہ کا وجود۔ مگر دل تھا کہ التمش کے لمس کا طلبگار رہتا تھا۔ اچانک دروازے کا لاک کھلا اور التمش اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس کی ٹائی ڈھیلی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے علیزے کو کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ وہ بغیر کوئی لفظ بولے سیدھا علیزے کی طرف بڑھا۔ علیزے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ شیشے کی کھڑکی سے جا لگی۔ التمش نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی پر رکھ دیے جس سے علیزے اس کے مضبوط جسم اور کھڑکی کے درمیان محصور ہو گئی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ التمش کی آواز
دھیمی لیکن انتہائی سحر انگیز تھی۔ التمش صاحب، آپ آپ آج دیر سے آئے؟ علیزے نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں التمش کے چوڑے سینے پر جم گئی تھیں۔ کیوں، کیا میرا انتظار کر رہی تھیں؟ التمش نے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو اپنی انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لمس علیزے کے گال پر بجلی کی طرح لہرایا۔ نہیں، میں تو بس۔ علیزے کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ التمش نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی تھی۔ جلدی ماں بننے کے لیے ہماری قربت ضروری ہے۔ علیزے نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی گہری سرگوشی کی، جس سے علیزے کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور میں اب مزید دور نہیں رہ سکتا۔ التمش نے علیزے کو کمر سے پکڑ کر اچانک اپنی گود میں اٹھا لیا۔ علیزے نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیے۔ التمش اسے اٹھا کر بیڈ کی طرف لے آیا اور اسے نرمی سے بستر پر لٹا دیا۔ اس رات التمش کے لمس میں صرف معاہدے کی قانونی سختی یا ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی پوشیدہ دیوانگی، تڑپ اور سچی چاہت تھی جسے وہ خود بھی اپنی زبان سے تسلیم کرنے سے ڈرتا تھا اور علیزے کے وجود کے ایک ایک حصے پر اپنی بے باک محبت کے نقش چھوڑنے لگا۔ اس کے ہونٹ، اس کی گردن، اس کا پورا وجود التمش کی تپش سے پگھل رہا تھا۔ علیزے نے بھی اس بار خود کو روکا نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ التمش کے بالوں میں پھنسائے اور اس کی اس بے باک چاہت کا جواب اپنے دھیمے لمس سے دینے لگی۔ کمرے میں سانسوں کی گرمی اور دھڑکنوں کا شور بڑھتا گیا۔ جہاں دو وجود سچی محبت اور جذبات کی انتہا کو چھو رہے تھے، علیزے کو محسوس ہو رہا تھا کہ التمش یہ سخت اور مغرور چہرہ صرف دنیا کے لیے ہے۔ میرے لیے تو وہ صرف ایک پیاسا اور دیوانہ مرد ہے جو میری محبت کی پناہ چاہتا ہے۔ صبح جب التمش جانے لگا تو اس نے علیزے کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے صبح جاتے ہوئے کوئی محبت کا اظہار کیا تھا۔ علیزے کے دل میں امید کا ایک نیا دیا جل اٹھا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنی بڑی طوفانی رات لے کر آ رہا ہے۔ وقت اپنی تیز رفتاری سے گزر رہا تھا اور اس فلیٹ کی چار دیواری میں علیزے کے وجود کے اندر ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ التمش کا رویہ اب وہ پہلے جیسا سرد اور کاروباری نہیں رہا تھا۔ وہ اب بھی دن میں خاموش رہتا، لیکن اس کی آنکھوں میں علیزے کے لیے ایک عجیب سی نرمی اور فکر جھلکنے لگی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ علیزے کے قریب آتا تو اس کے لمس میں اب معاہدے کی مجبوری نہیں، بلکہ ایک جنونی حد تک چاہنے کا احساس ہوتا۔ وہ گھنٹوں علیزے کو اپنی باہوں میں سمیٹے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے گزار دیتا۔ ایک شام علیزے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے ہلکا سا بخار تھا اور وہ نڈھال تھی۔ التمش نے جب اس کے تپتے ہوئے ماتھے کو چھوا تو اس کا دل دہل گیا۔ میں نے کہا تھا نا علیزے، اپنا خیال رکھا کرو، اس نے پہلی بار اطمینان اور فکر سے کہا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پانی کی پٹیاں علیزے کے ماتھے پر رکھیں۔ اس رات التمش نے اس سے کوئی قربت نہیں چاہی، بس اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے وجود کو اپنے اندر پناہ دیے رکھا۔ علیزے کو لگا کہ شاید وہ اس سخت گیر انسان کے دل میں اپنے لیے محبت کا ایک چھوٹا سا گوشہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے، مگر تقدیر کا طوفان ابھی باقی تھا۔
اگلے دن جب التمش آفس میں تھا، فلیٹ کا مین دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ علیزے کچن میں تھی۔ وہ گھبرا کر باہر آئی۔ سامنے ایک بے حد خوبصورت، ماڈرن اور مغرور عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہنگا ہینڈ بیگ تھا اور چہرے پر زہریلی مسکراہٹ۔ وہ رملہ تھی، التمش کی پہلی بیوی، جو لندن سے اپنا علاج کروا کر واپس لوٹ آئی تھی۔ رملہ نے علیزے کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظر علیزے کے ہلکے سے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھی اور اس کے چہرے پر حقارت کے تاثرات ابھر آئے۔ تو تم ہو وہ لڑکی جسے میرے شوہر نے چند لاکھ روپے دے کر اپنے بچے کے لیے ہائر کیا ہے۔ رملہ کی آواز میں خنجر جیسی دھار تھی۔ آپ کون؟ علیزے کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ میں رملہ، التمش ملک ہوں، اس گھر کی اور التمش کی اکلوتی مالکن۔ رملہ نے آگے بڑھ کر علیزے کے چہرے کو سختی سے دیکھا۔ یاد رکھو لڑکی، تم صرف ایک کرائے کی کوکھ ہو۔ تمہارا کام میرا بچہ پیدا کرنا ہے، اور جیسے ہی یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا، تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ التمش صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تمہارا یہ معصوم چہرہ اس کے لیے صرف ایک ضرورت ہے۔ علیزے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسی لمحے التمش فلیٹ میں داخل ہوا۔ علیزے نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا، اس امید کے ساتھ کہ التمش رملہ کو ٹوکے گا، اسے بتائے گا کہ ان راتوں کی غربت جھوٹی نہیں تھی۔ لیکن التمش خاموش رہا۔ اس نے رملہ کو دیکھا اور نرمی سے کہا، رملہ، تم کب آئیں؟ تم اندر چلو، اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ التمش کا یہ سرد رویہ علیزے کے دل پر کسی بجلی کی طرح گرا۔ وہ سمجھ گئی کہ التمش کے لیے وہ راتیں، وہ لمحے، وہ ادھوری سرگوشیاں صرف ایک معاہدہ تھیں تاکہ بچہ جلدی پیدا ہو سکے۔ اس رات التمش علیزے کے کمرے میں نہیں آیا۔ وہ رملہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھا، اور علیزے اپنے بستر پر اکیلی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے، سسکیاں دبا کر رات بھر روتی رہی۔ محبت کا وہ خوبصورت خواب ایک ہی پل میں چکنا چور ہو چکا تھا۔ 9 مہینے کا طویل اور دردناک سفر آخر کار اپنے انجام کو پہنچا۔ اسپتال کے لیبر روم کے باہر التمش بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو کرب اور خوف تھا، وہ رملہ سے بھی چھپا نہ رہا۔ رملہ صرف بچے کی خوشی میں مگن تھی، جبکہ التمش کا دل علیزے کی چیخوں پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب نرس نے باہر آ کر ایک خوبصورت چاند جیسے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، تو رملہ نے لپک کر بچے کو گود میں لے لیا۔ التمش نے بچے کو دیکھا، مگر اس کی نظریں لیبر روم کے دروازے پر ٹکی تھیں، جہاں علیزے زندگی اور موت کی کشمکش سے نکل کر آئی تھی۔ 3 دن بعد علیزے فلیٹ پر واپس آ گئی۔ اس کے باپ کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا اور اب وہ بالکل ٹھیک تھے۔ معاہدے کی روح سے اب علیزے کے یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ رملہ کمرے میں بچے کو جھولا جھلا رہی تھی اور التمش سے کہہ رہی تھی، التمش، اس لڑکی کا حساب کرو اور اسے فارغ کرو۔ مجھے اس گھر میں رہنا پسند نہیں ہے۔ علیزے نے اپنے کمرے میں جا کر اپنا پرانا سادہ سا سوٹ پہنا۔ اس نے اپنے بچے کو آخری بار دیکھا، جسے رملہ اپنی گود میں لیے ہوئی تھی، اور علیزے کو اس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ علیزے کے دل کے ٹکڑے ہو رہے تھے، مگر وہ ایک مضبوط عورت کی طرح اپنے آنسو پی گئی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور جیسے ہی فلیٹ کے مین دروازے کی طرف بڑھی،
پیچھے سے ایک بھاری اور کانپتی ہوئی آواز آئی، رک جاؤ علیزے۔ وہ التمش تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی دیوانگی تھی۔ التمش صاحب، معاہدہ پورا ہو گیا، آپ کو آپ کا وارث مل گیا اور میرے باپ کو ان کی زندگی۔ اب میرا یہاں کوئی کام نہیں۔ علیزے نے بغیر مڑے مضبوط آواز میں کہا۔ معاہدہ جائے جہنم میں، التمش نے چلا کر کہا اور لپک کر علیزے کے سامنے آ گیا۔ اس نے علیزے کا بیگ زمین پر پھینکا اور اس کے دونوں شانوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہ جاؤں؟ میں آپ کے لیے کیا ہوں؟ صرف ایک کرایہ کا وجود؟ علیزے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ نہیں، تم میری زندگی ہو علیزے۔ التمش نے اسے اپنی باہوں میں کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے اپنے آنسو علیزے کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میں نے خود کو بہت روکا، رملہ کے خوف سے، دنیا کے ڈر سے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں ان راتوں کو نہیں بھول سکتا جب تمہارا وجود میری باہوں میں پگھلتا تھا۔ میں تمہاری خاموش محبت کا قیدی ہو چکا ہوں۔ میں رملہ کے ساتھ رہ کر بھی صرف تمہارے لمس کے لیے تڑپتا رہا۔ رملہ یہ سب سن کر کمرے سے باہر آئی۔ اس کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ رہا تھا۔ التمش، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس معمولی لڑکی کے لیے تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ التمش نے مڑ کر رملہ کو دیکھا۔ اس کی گرفت علیزے پر مضبوط ہو گئی۔ رملہ، میں نے تمہاری خوشی کے لیے یہ گناہ کیا تھا، لیکن اس گناہ کے دوران مجھے سچی محبت مل گئی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لیکن میں علیزے کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ بچہ جتنا تمہارا ہے، اس سے زیادہ اس ماں کا ہے جسے اس نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ اگر تم میری اس محبت کو قبول کر سکتی ہو تو رہو، ورنہ تم آزاد ہو۔ رملہ التمش کی آنکھوں میں علیزے کے لیے وہ جنون دیکھ چکی تھی جسے کوئی طاقت نہیں بدل سکتی تھی۔ وہ شکست خوردہ انداز میں اپنے پیر پٹکتی ہوئی بچہ وہیں چھوڑ کر فلیٹ سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ لاؤنج میں اب صرف التمش، علیزے اور ان کا روتا ہوا بچہ تھا۔ التمش نے جھک کر بچے کو اٹھایا اور علیزے کی گود میں دے دیا۔ علیزے نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ اس کے آنسو اب خوشی کے تھے۔ التمش نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس نے علیزے کے گالوں سے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا۔ اب کوئی دوری نہیں ہوگی علیزے، التمش نے مدھم اور انتہائی رومانوی لہجے میں سرگوشی کی اور کمرے کی لائٹس کو بند کر دیا۔ نائٹ بلب کی اسی جادوئی نیلی روشنی میں التمش نے علیزے کو بیڈ پر لٹایا۔ اس بار ان کے درمیان کوئی معاہدہ، کوئی مجبوری یا کوئی تیسرا انسان نہیں تھا۔ التمش اپنے پورے حق اور بے باک دیوانگی کے ساتھ علیزے کے وجود پر محبت کی نئی داستاں لکھنے لگا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں اور وہ رات ان کے ابدی ملن کی گواہ بن گئی۔ اگر ناول پسند آیا ہو تو مزید اس طرح کے ناولز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔